بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. ایک درود بجا محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذان محترم، یا لیتنی سے فوز عظیم تک کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا، اس سلسلے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوئے اور کچھ نکات اس حوالے سے کہ اس سفر کے اندر، اس آرزو سے لے کر اس کامیابی تک پہنچنے کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمراہی امام ہے، جس کو خود اس جملے کے اندر بھی بیان کیا گیا، جس کو ہم احادیث میں اور روایات میں اور زیارات میں پڑھتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. اور اسی مطلب کو قرآن کی آیات کے اندر بھی بیان کیا گیا جس کا ذکر ہوا. اور پھر ایک عملی نمونہ جناب اویس کرنی کی زندگی سے کہ کس طرح ایک سچا عاشق معصوم اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہم کو عملی طور پر نظر آتی ہیں. آج جس مطلب کی جانب کچھ اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس واقع کربلا پہ جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو دو اہم سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک یہ کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اس معاشرے کے اندر، ان حالات کے اندر جب امام علیہ السلام جب قیام کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی موجود ہے، شیعوں کی موجود ہے، مومنین کی موجود ہے. صرف اور صرف کوفہ میں بتایا جاتا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب جنگجو افراد موجود ہیں، جن میں سے اکثر جو ہے وہ شیعہ علی ابن ابی طالب کی ہے. حال اس معنی میں شیعہ نہ بھی ہوں جس کو ہم اصطلاحی طور پہ کہتے ہیں، لیکن کم از کم اس طرح سے کہ بالآخر سیاسی لحاظ سے اس طرف کے جو حمایتی ہیں اور اتنی بڑی تعداد موجود ہے صرف اور صرف کوفہ کے اندر. باقی مدینہ اپنی جگہ پہ، مکہ اپنی جگہ پہ اور دوسرے شہر اپنی جگہ پہ. تو آخر اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے اتنے کم افراد کیوں امام علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، لیکن اس سوال کا جواب فعلاً ہم کو نہیں دینا. ایک اور سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد جو نہیں آئی، خوب نہیں آئی، اپنی جگہ ایک سوال ہے، لیکن وہ جو تعداد، ایک چھوٹی سی تعداد آ گئی اور ایک قلیل سی جماعت نے آپ کا ساتھ دیا، انہوں نے کیسے ساتھ دے دیا؟ ایک بہت بڑا اس معاشرے کے اندر جس کے اندر لاکھوں افراد جو اس زمانے تک مسلمان ہو چکے ہیں. آپ جانتے ہیں خود آخری حج کے اندر جس طرح سے تاریخ کے اندر ہے کہ 1 لاکھ سوا لاکھ کا مجمع تھا صرف آخری حج کے اندر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجا لایا. تو اس وقت جب اتنی تعداد میں مسلمان موجود ہو گئے تو اب 50 سال گزرنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ آبادی اور پھر فتوحات ہو چکی تھی، اور اب مملکت اسلامی اس زمانے میں فقط اس جزیرہ عرب کی حد تک محدود تھی. اب جو ہے ایران اور شام اور کتنی یعنی جو مناطق ہیں وہ تحت حاکمیت اسلام آ چکے تھے. تو اتنی بڑی جماعت کے اندر سے جو اتنے سارے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، آپ کا یہ خود ایک سوال. لیکن وہ چھوٹی سی تعداد کیسے ساتھ دے رہی ہے؟ کیوں یہ زیادہ سوال زیادہ کیوں انسان کی تعجب آور ہے؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایشو سامنے آئے اور اس پر جو ہے اکثریت ایک موقف اختیار کرے، حال وہ غلط ہو یا صحیح ہو،
اس کے مقابلے میں اگر کچھ لوگ ایک موقف اختیار کریں تو وہ زیادہ انسان کو ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے مقابلے میں اکثریت، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے حساب سے اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو 99.9% افراد ایک طرف سے، وہ 72 افراد کتنے ہوتے ہیں اس لاکھوں افراد کے اندر؟ 99.9% افراد معاشرے کے ایک طرف ہوں، اور آپ جو ہیں وہ کہیں کہ میں اس طرف حرکت کرنا چاہ رہا ہوں، سب لوگ اس طرف جا رہے ہوں، آپ جو ہے ان کے اپوزٹ ڈائریکشن میں حرکت کرنا چاہیں، تعجب ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ آخر کس طرح سے انہوں نے کام کیا، کیا چیز تھی۔ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو ذرا سا سوچیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کہ آپ کا ایک دوست ہو، ایک ایسا شخص جس پہ آپ کو اعتماد ہو، قابل اعتماد شخص ہو، آپ کا دوست، بچپن کا دوست ہو، اور وہ فرض کریں کہ فیصلہ کرے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ کی رائے اس کے مخالف ہوگی تو آپ سوچیں گے کہ بھائی میرا دوست اتنا نزدیکی دوست تو وہ اس طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، کیا مجھے اس طرف جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ صرف ایک انسان اگر اس سامنے ہو، اسی طرح سے اگر ایک دوست نہ ہو بلکہ چند افراد ہوں، اس کے اساتید بھی ہوں، اس کے علماء بھی اس شہر کے اسی طرف ہوں، باقی خاندان کے افراد بھی اسی طرف ہوں، جس کو پوچھے وہ کہے کہ ہاں ہم نے یہ رائے اختیار کی ہے، اور وہ پورے شہر کو، اپنے پورے خاندان کو، اپنے اساتید کو، اپنے دوستوں کو، سب کو چھوڑ کے کہے کہ نہیں تم لوگ سب غلط، میں اس طرف جاؤں گا۔ یہ ڈیسیشن آسان نہیں ہے، اس کو ہم سوچنا ذرا سا، انسان اگر غور کرے تو انسان کو محسوس کرتا ہے۔ اچھا، ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ جو راستہ انتخاب کر رہا ہے ان تمام لوگوں کے مقابلے میں، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ یعنی دو آزاد، یعنی آپ کے پاس چوائس ہو کہ آپ یہ راستہ انتخاب کریں یا وہ راستہ انتخاب کریں۔ فرض کریں کوئی الیکشن ہو رہے ہیں، آپ اس پارٹی کو ووٹ دیں، اس پارٹی کو ووٹ دیں، آپ کہیں کہ 99% افراد اس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں لیکن میں اس پارٹی کو ووٹ دوں گا۔ اگر آپ اس پارٹی کو ووٹ دیں گے تو کوئی کل آپ کو آ کے مارے گا نہیں، ٹھیک ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کو ممکن ہے زیادہ سے لوگ کہیں کہ بھائی عجیب ہے، اس نے جو ہے وہ سب لوگ اس کو ووٹ دے رہے تھے، آپ نے اس کو ووٹ دیا۔ لیکن اگر ایک ایسا معاملہ ہو کہ جہاں پر آپ کو معلوم ہو کہ اگر میں مخالفت کروں گا اور میں ایک الگ سمت میں جاؤں گا تو مجھے مارا جائے گا، نہ فقط مجھے مارا جائے گا، کل کو جو ہے میرے بیوی بچوں کو اسیر بنایا جائے گا، اور اس طرف آنے کے اوپر جو ہے مجھ پر تہمتیں لگائی جائیں گی، مجھے نازیبا الفاظ سے یاد کیا جائے گا، تمام میرا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں ہوں گی، اور پھر بھی میں اس راستے کو انتخاب کروں، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ قلیل تعداد جو ہے، ایک گنتی مثلاً چند افراد جو ہیں جو امام علیہ السلام کا اس معاملے میں ساتھ دیتے ہیں، اس جماعت کے مقابلے میں کہ جو اکثریت پر مشتمل ہے۔ اچھا، ان افراد کے اندر جو ساتھ نہیں دے رہے، نامور افراد ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں اس زمانے کے، جو مثلاً جن کا نام آپ کہتے ہیں علماء دین میں سے، فقہا میں سے، اس زمانے کے جو فقہا ہیں جن کے نام اگر دانشمندان اسلام میں اگر آپ شمار کریں، کچھ فہرست بنائیں، تو جن کا نام آئے گا ان میں سے کوئی بھی اس طرف نہیں آیا۔ عجیب ہے، یعنی آپ کہیں کہ کوئی نامور شخصیت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی مثلا علماء میں سے، فقہا میں سے جو ہے اس طرف آئی ہو۔ آپ عبداللہ ابن عباس کو دیکھیں جو کہ مثلا شاگرد امام علی علیہ السلام رہے ہیں، اور کتنی روایتیں ہیں کہ جو شیعہ و سنی جو ہے ان سے نقل کرتے ہیں، آپ کو اس طرف نظر نہیں آتے۔ حالانکہ اس کی کوئی وجہ میں اس میں جاننا چاہ رہا کہ مثلا کیا وجہ تھی، صحیح تھا غلط تھا، لیکن ہم کو اس طرف نظر نہیں آتے۔ عبداللہ ابن عمر مثلا فرض کریں گے خلیفہ دوم کو بیٹا، اس طرف ہم کو نظر نہیں آتا۔ آپ اب یعنی بالآخر طرفین فریقین کے نزدیک جو لوگ مثلا مشہور افراد ہیں ان کے نام میں بتا رہا ہوں۔ اسی طرح سے آپ کہیں کہ مثلا قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، آپ کو اس طرف نظر نہیں آتے۔ اسی طرح سے ایک لمبی فہرست ہے جو اس کو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو سعید ابن مسیب کا نام ملے گا، آپ کہیں گے کہ وہ مشہور افراد میں سے، اس زمانے کے علماء میں سے، فقہا میں سے، آپ کو نظر نہیں آتے۔ احنف ابن قیس ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے۔ کہاں ہیں افراد یہ لوگ؟ اور یہ لوگ جو ہے کوئی بھی اس کیمپ کی طرف امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں نے نہ فقط ساتھ نہیں دیا بلکہ اپنی رائے کا اظہار کیا، امام علیہ السلام کے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ہماری رائے، آپ کی رائے یہ ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں، قیام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ ایک مشورہ دیا کہ ہماری رائے کے مطابق آپ کا یہ کام، آپ کا اقدام جو ہے اس وقت مناسب نہیں ہے۔ کچھ وہ افراد تھے کہ جو امام علیہ السلام کے خیر خواہ ہیں، اور امام علیہ السلام کی خیر خواہی کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کو جانے سے روکتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، ہمارے خیال میں بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نہ جائیں۔ خیر خواہی کرنا چاہ رہے ہیں امام علیہ السلام سے، امام کی بہتری کے اندر ایک مشورہ دینا چاہ رہے ہیں۔ مثلا عبداللہ ابن جعفر ہیں، امام کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نہ جائیں۔
اس طرح سے ہمارے پاس اور بھی افراد موجود ہیں، عبداللہ متی ہے، ترماح ابن ادئی ہے، یہ لوگ سب افراد ہیں کہ جو خیر خواہی کے اندر جو ہے وہ مشورہ دیتے ہیں، لیکن امام کا ساتھ بالآخر نہیں آتے ان کے پاس، اب کسی بھی وجہ سے نہیں آتے۔ اب ان میں سے بہت سے افراد ہیں کہ اب یا تو انہوں نے ہمت نہیں کی، جو اکثریت جو نہیں آتی کسی بھی وجہ سے، یا تو ہمت کم تھی ان کے اندر، یا شک میں مبتلا تھے، واضح نہیں تھا ان کے لیے، فتنہ اتنا شدید تھا کہ لوگ تشخیص نہیں دے پا رہے تھے کہ حق کس طرف ہے باطل کس طرف ہے، یا ممکن ہے کہ بعض افراد نے تشخیص دے بھی دیا ہو، جانتے بھی ہوں امام کی شخصیت کو جانتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہے کہ اتنا بڑا سٹیپ لینا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے، گرچہ جانتے ہیں کہ حق کس کی طرف ہے اور باطل کس طرف ہے، لیکن اتنی بلند ہمتی جن کے نفوس کے اندر نہیں تھی۔ اب کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب یہ تو مسئلہ ہے کہ جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، سوال دوبارہ سے وہی ہے کہ جن لوگوں نے ساتھ دیا ان لوگوں نے کیسے ساتھ دیا، اس قلیل جماعت نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا۔ چند فرضیے یہاں پہ جو ہیں ممکن ہے بیان کیے جائیں، چند مفروضات ہیں، ممکن ہے یہ ہوا ہو، ممکن ہے ہم چند اس کو بررسی کرتے ہیں کہ کیا یہ وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جن لوگوں نے ساتھ دیا اپنے علم دین کی وجہ سے، جن لوگوں کے پاس زیادہ علم تھا انہوں نے ساتھ دے دیا، اور جو کم علم افراد تھے انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ یعنی ان افراد کے اندر ہم دیکھیں تو یہ وہ اس زمانے کے جو ہیں بڑے بڑے علماء تھے، اور مثلا جن کے پاس زیادہ علم تھا، تو ہم کہیں گے کہ تاریخ جس طرح سے ابھی بیان ہوا، بڑے بڑے افراد تو نہیں آئے، جو نامور افراد تھے وہ تو نہیں آئے۔ اگر ہم یہ بات صحیح ہوتی کہ اس لشکر کے اندر ان 72 افراد کے اندر نامور علماء دین اور فقہا شامل تھے، تو یہ فرضیہ اصلی صحیح نہیں ہے کہ نامور فقہا اور علماء میں سے کوئی بھی نہیں آیا اس طرف۔ یعنی اس لشکر کے اندر آپ کہیں کہ ہاں یہ نامی گرامی فقیہ تھا اس زمانے کا، جو ایسا ہم کو نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علم دین رکھنا اور صرف جو ہے وہ نالج کا رکھنا، اطلاعات کا رکھنا، آپ کہیں کہ یہ شخص دانشمند تھا، اس کے پاس دین کی اطلاعات بہت زیادہ تھی، معلومات بہت زیادہ تھیں، اس لیے اس نے امام کا ساتھ دیا، اور باقی لوگ جو اس لشکر اعداء کے اندر تھے، مخالف کیمپ کے اندر تھے، وہ سب کے سب جاہل تھے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ نہیں، ایسا کی بات نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ نامور افراد حتماً امام کا ساتھ دیتے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ مثلا ہم امام کے اصحاب کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ہم کو مثلا بریر جیسے افراد نظر آتے ہیں، ہم کو شبیب جیسے افراد نظر آتے ہیں، عابس ابن شبیب جیسے افراد نظر آتے ہیں، سوید ابن عمر جیسے افراد نظر آتے ہیں، کہ جو بہت زیادہ عابدوں میں اور زاہدوں میں جن کا نام آتا ہے تاریخ کے اندر، کہ ایسے افراد تھے کہ جو عبادتوں کے اندر اپنی زندگیاں گزارا کرتے تھے اور امام کا ساتھ انہوں نے دیا۔ تو ممکن ہے کوئی کہے کہ شاید امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے والے افراد ان لوگوں پہ مشتمل تھے کہ جن کی زندگیاں جو ہے عبادت کے اندر اور زاہدت کے اندر گزری ہے، جن کی زندگی کا جو منش تھی، روش تھی، وہ زاہدانہ منش تھی، یہ لوگ جو کامیاب ہو گئے اور امام علیہ السلام کی لشکر کے اندر شامل ہو سکے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ یہ بھی ہم کو ایسا نہیں ملتا۔ امام علیہ السلام کے لشکر کے اندر وہ افراد ہم کو ملتے ہیں کہ جو عبادت کے حوالے سے اور بہت زیادہ زاہدانہ زندگی کے حوالے سے مشہور نہیں تھے اس زمانے کے اندر۔ آپ زہیر کی مثال لیں، مگر زہیر ابن قین جو آپ کے لشکر کے میمنے کے جو ہیں وہ، یا میں سر اس وقت میں یاد نہیں رہا، ملا کے یار امام کے لشکر کا جو کہتے ہیں جو 3 حصے ہوتے ہیں، ایک وسط کا ہوتا ہے، ایک رائٹ سائڈ اور ایک لیفٹ سائڈ، تو ان میں سے ایک سائڈ جو ہے امام نے آپ کو جو ہے اس کا کمانڈر بنایا تھا، زہیر ابن۔ یہ کون شخصیت ہے؟ کب امام علیہ السلام کے ساتھ آ کے ملے ہیں؟ آپ جانتے ہیں وہ واقعہ کہ امام علیہ السلام جب جا رہے ہیں راستے میں دیکھا ہے خیمہ لگا ہوا ہے، اور ایک ایسا شخص، ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو امام علیہ السلام سے جان بوجھ کر جو ہے وہ الگ الگ چلنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں ان کی امام سے ملاقات نہ ہو جائے، اور کترا رہے ہیں کہ کہیں امام ان سے ملاقات نہ کریں، کہ ہم کو آ کے دعوت دیں ان سے جو ہے وہ ملحق ہونے کی، اور ہم امام کو منع کریں، جان بوجھ کر جو ہے امام سے الگ الگ چل رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں کیوں؟ کیونکہ اس وقت کہا جاتا ہے زہیر جو ہے وہ عثمانی مسلک کے تھے، یعنی سیاسی لحاظ سے جو ہے اس معاملے کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا، خلیفہ سوم کے قتل کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے اندر جو مسائل ہوئے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا تھا، ان کو جو ہے عثمانی مسلک کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرف کے تھے، لیکن جب امام علیہ السلام آتے ہیں اپنا مدعا بیان کرتے ہیں کہ میں اس طرح سے میں نے قیام کیا ہے اور یہ ہے، تو آپ کی بات جب دیکھتے ہیں کہ حق امام علیہ السلام کے ساتھ ہے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اب یہ کون سے جو ہے وہ زمانے کے جو ہے عابدوں میں ان کا شمار تھا، کون سا ان زمانے کے زاہدوں میں شمار تھا؟ نہیں، حر ابن یزید ریاحی جن کی جو ہے کل آپ کے سامنے مثال پیش کی، تو یہ حر جو ہے وہ کل تک جو ہے وہ لشکر ابن زیاد کو لیڈ کرنے والے اور 1000 سپاہیوں کو امام کے سامنے جو ہے کربلا میں لانے والے شخص جو ہے، اس کا نام کون سا عابد اور زاہد انسان تھا؟ تو اس طرح کے بہت سے افراد ہم کو ملتے ہیں
کچھ ایسے جوان کا تذکرہ ہے جو مسیحی ہے اور چند دنوں پہلے یہ اسلام لایا ہے، اور اسلام لانے کے بعد جو ہے اس کو فوراً جو ہے وہ کچھ عرصے بعد جو واقع کربلا کے اندر آ کے شہدائے کربلا میں اس کا نام آ جاتا ہے، جو مسیحی تھا۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام یہ چیز کہنا کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو توفیق ہوئی امام علیہ السلام کے لشکر میں آنے کی کہ جو بڑے بڑے زاہد اور عابد تھے، تو یہ بھی ہم کو صحیح نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے کہ اگر وہ عابدین جو ہیں اگر ان کو امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا ہوتا تو امام علیہ السلام تو مکہ سے آ رہے تھے، مکہ میں آپ نے جو ہے جب مدینہ چھوڑ کے جب مکہ گئے ہیں اور مکہ میں 3 مہینہ قیام کیا ہے وہاں پہ اور اپنا پیغام وہاں پہ پہنچایا، کیونکہ مکہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پورے عالم اسلام سے لوگ آتے تھے، اور خاص طور پہ حج کا موسم، حج کی جو اس سیزن کے اندر، تو امام نے خاص مکے کا انتخاب کیا ہی اسی لیے تاکہ پوری دنیا اسلام میں جو ہے ان کا پیغام پہنچ جائے۔ تو اگر عابدین کو جو ہے وہ امام کے لشکر میں شامل ہونا ہوتا تو وہ 1 لاکھ حاجی کہاں تھے؟ اس میں 1 لاکھ میں سے آپ کہیں کہ 10,000 کہاں تھے؟ 10,000 میں چھوڑ دیں 1,000 کہاں تھے؟ نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت سے بھی نہیں ہے مسئلہ حل، علم سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ وہ لوگ جنہوں نے امام علیہ السلام کا ساتھ دیا وہ امام کے اہداف سے آشنا تھے، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ آشنا ہی نہیں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا۔ یہ جو 72 افراد تھے یہ آشنا تھے، اس لیے جو ہے امام علیہ السلام کا ساتھ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ تو ہم کہیں گے کہ امام علیہ السلام نے مکہ میں جب قیام کیا تو وہاں پہ باقاعدہ امام علیہ السلام نے اپنے اس قیام کی تبلیغ کی، مقصد ہی یہ تھا وہاں جانے کا۔ خوب مکہ میں جو ہے بات پھیلی، خود مکہ کے قیام کے دوران جو ہے کتنی آپ نے تاریخ میں پڑھا اور آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، کتنے زیادہ ہزاروں خطوط جو ہیں وہ کہاں سے آئے تھے؟ کوفہ سے آئے تھے۔ بس کوفہ والے جو خط لکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں نا امام علیہ السلام کے قیام کو، خود بلا رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے کہ امام کہیں خود جو ہے وہ خط لکھ کے جو ہے بلا رہے ہیں کہ ہم آمادہ ہیں آپ کی نصرت کے لیے۔ خود امام علیہ السلام نے بصرہ والوں کو جو خط لکھے ہیں۔ بس یہ لوگ بھی جو ہے امام علیہ السلام کے اہداف سے جو ہے آشنا تھے۔ بس یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ہم امام کے اہداف سے جو ہے ہم کو شناخت نہیں تھی، اس لیے جو ہے ہم امام علیہ السلام کی جو ہے وہ کمک اور ان کی نصرت جو ہے وہ نہیں کر سکے۔ کم از کم اگر آپ کہیں کہ دنیا اسلام کے اندر اس وقت جو نئے علاقے تو جو فتح ہوئے تھے، مصر کا علاقہ، ایران کا علاقہ، یمن کا علاقہ، جو بعد میں جو ہے فتوحات ہوئیں، یہ لوگ شاید زیادہ آشنا نہیں تھے، لیکن وہ جو حجاز کا علاقہ اور جو عراق کا علاقہ تھا وہ تو امام علیہ السلام سے آشنا تھا، ان کے اہداف سے آشنا تھا۔ اسی طرح سے امام علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی شخصیت کو جو ہے ہم نہیں جانتے تھے۔ جو لوگ جانتے تھے، انہوں نے جو امام علیہ السلام کو جانتے تھے کہ ہاں یہ نواسہ رسول ہے، یہ مثلا اتنی زیادہ ان کے بارے میں جو ہے فضیلتیں آئی ہیں، یہ جو ہے سید شباب اہل جنت ہیں، یہ تمام چیزیں جو لوگ جانتے تھے وہ آ گئے، اور جو لوگ نہیں جانتے تھے وہ نہیں آ سکے۔ تو یہ فرضیہ بھی جو ہے وہ ظاہراً صحیح معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ دوبارہ سے وہی بات، امام علیہ السلام نے ایک لمبا عرصہ جو ہے مدینہ کے اندر گزارا، کوفہ کے اندر گزارا۔ امام علیہ السلام کی دور حکومت کے اندر آپ کوفہ میں تھے، آپ لوگ آپ کو دیکھ چکے ہیں کہ آپ جنگ جمل کے اندر، نہروان کے اندر، صفین کے اندر، ابھی جو جنگیں تازہ ہوئی ہیں، جو پہلے کی جنگیں ہیں جو اس میں تو نہیں تھے، لیکن یہ جو بعد کی جو جنگیں ہوئیں امام علیہ السلام اس میں شریک تھے، لوگ جانتے ہیں آپ کو کہ آپ چوتھے خلیفہ کے مثلا فرزند ہیں، اور اس طرح سے جو بھی عام مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق، تو یہ لوگ سب جانتے ہیں۔ تو پھر مکہ میں جب آتے ہیں تو مکہ میں استقبال ہوتا ہے امام علیہ السلام کا، جب امام مدینہ چھوڑ کے مکہ آتے ہیں باقاعدہ مکہ کے لوگ استقبال کرتے ہیں امام کا۔ بس مکہ کے لوگوں کو آشنائی ہے امام علیہ السلام سے۔ خود عبداللہ ابن زبیر جو وہاں پہ قیام کرنا چاہتا ہے حکومت وقت کے خلاف، اور اس کی خواہش تھی کہ خود جو ہے حکومت جو ہے وہ اختیار کر لے، اور بعد میں اسی طرح سے ہوتا ہے، تو وہ بھی جب دیکھتا ہے کہ جب تک امام علیہ السلام مکہ میں ہیں تمام لوگوں کی توجہ امام علیہ السلام کی طرف ہے، لوگ یعنی اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، اس کی طرف اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ امام کا اس کا مطلب ہے کہ امام علیہ السلام کی شخصیت اس وقت جو ہے مکہ کے اندر اس طرح سے تھی کہ لوگ امام کو اس طرح سے پہچان رہے تھے کہ جو بھی ہے ایک نمایاں شخصیت کے طور پہ امام علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے ہیں مدینہ سے، تو لوگ وہاں پر رجوع کرنے جاتے تھے، اس طرح ایک مرجع ہے مثلا فرض کریں، اس سے جو ہے ملاقات کا سلسلہ جو بھی ہے۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا کہ جب تک آپ مکہ میں رہیں گے جب تک تو میرے لیے مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ اس کی خواہش تھی، خود امام علیہ السلام کے کلمات ہیں، خود امام علیہ السلام نے اس کے باطن کو جو ہے بتایا کہ یہ شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جلد از جلد جو ہے اس مکہ سے چلا جاؤں تاکہ لوگ اس کی جانب پہ متوجہ ہوں کہ جب تک میں مکہ میں ہوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا استقبال ہوا ہے مکہ میں، لوگ وہاں پہ جو ہے حتیٰ عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا ہر روز یا ایک دن چھوڑ کر امام علیہ السلام کی خدمت میں جایا کرتا تھا ملنے، یعنی آپ کے شہر میں کوئی جب بڑی شخصیت آتی ہے تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، ان سے ملنے جایا کرتے ہیں، یہ کھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس شہر کے بڑے ہیں کہ جو آپ سے ملنے کے لیے آئے اس طرح سے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم کو یہ جو شواہد ملتے ہیں، قرائن ملتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام فرضیے جو ہیں وہ
اپنی جگہ پہ باطل ہیں، اور اس کے اندر کوئی بھی فرضیہ ہم کو صحیح نظر نہیں آتا کہ ہم یہ کہیں کہ لوگ علم کی وجہ سے آ گئے تھے، عبادت کی وجہ سے آ گئے تھے، امام کی شناخت چونکہ رکھتے تھے اس لیے آ گئے تھے. باقی یہ تمام چیزیں جو ہم کو ان اصحاب میں نہیں ملتی کہ جو امام علیہ السلام. پھر کیا تھا، پھر وجہ کیا تھی کہ بعض لوگوں نے ساتھ دیا اور اس طرح سے ساتھ دیا. اہم ترین جو خصوصیت ہم کو نظر آتی ہے خود کلمات اصحاب امام حسین علیہ السلام کے اندر، وہ یہ ہے کہ ایک شدید محبت امام حسین علیہ السلام سے، ایک ایسا عشق جس کی تعریف نہ کی جا سکے، شدید محبت. یہ چیز باعث ہوئی کہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام اس قدر عاشق تھے امام حسین علیہ السلام کے کہ پورا زمانہ ایک طرف، پورا معاشرہ ایک طرف، وہ آپ کہیں کہ 99.9% افراد اس مسلمان معاشرے کے ایک طرف، لیکن یہ چند افراد انہوں نے امام علیہ السلام کا ساتھ دیا ان تمام مشکلات کے باوجود. اور یہ نہیں دیکھا کہ اس وقت جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ یوں ہو رہا ہے، مصلحت اس طرف ہیں اور حالات اس طرف ہیں اور سیاسی حالات یوں ہیں اور طاقت اس کے پاس ہے اور یہاں پہ یہ مسائل ہیں. نہیں، جب امام جس سے کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک عاشق جو ہے اپنے معشوق کے پیچھے ہوتا ہے بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے، بس امام اس طرف ہے تو ہم کو جو ہے وہ اس طرح کا. کیسے ہم کو معلوم ہوتا ہے یہ بات؟ ان کے جو کلمات ہیں، ہم کو تاریخ میں اصحاب امام حسین کے بارے میں بہت زیادہ کوئی تفصیلات تو ملتی نہیں. اچھا، یہ جو ساری باتیں ہیں یہ بھی انسان مد نظر رکھے کہ اصحاب امام حسین کی جو بات ہو رہی ہے اس وقت، جو جن افراد کے اوپر فوکس ہو رہا ہے، اس سے مراد ہماری حضرت عباس علیہ السلام نہیں ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام نہیں ہے. یہ لوگ تو اگر ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی تو شخصیات یعنی جن کا کوئی مقایسہ نہیں ہے باقی اصحاب کے مقابلے میں، یہ تو ہیں امام علیہ السلام کے ساتھ. یعنی ان کی شخصیات اس قدر بلند ہیں اور بالا ہیں کہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے. ان کی معرفت اور ان کو جو ہے تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ معصوم کا جو ہے وہ اصطلاحاً اگر معصوم نہیں ہے تو عملاً ان کی زندگی معصومانہ ہے. ان کی بات نہیں، وہ باقی افراد جن کا اصحاب امام علیہ السلام کہتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے ساتھ دینے کی بات ہو رہی ہے کہ جو معصوم نہیں تھے اور اسی طرح سے اس زمانے کے اندر ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے تھے. تو یہ افراد جو ہیں جب ان کا آپ شب عاشور وہ جو کلمات دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ ہم کو نہیں ملتا. یہ کربلا کے واقعے کے اندر جو چند باتیں ان سے نقل ہوئی ہیں، تھوڑی بہت جو تاریخ نے باتیں ہمارے لیے نقل کی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، لیکن وہ جو ہمیں چند جرملات ملتے ہیں وہ شب عاشور، وہ کس قدر ہمیں ان کی عشق اور محبت کی جو ہے وہ عکاسی کرتے ہیں. ایک شخص اٹھتا ہے کہتا ہے کہ امام علیہ السلام، جب امام کہتے ہیں کہ تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، میں بیعت کو جو اٹھا لیا، تو ایک شخص اٹھتا ہے کہتا ہے کہ اے امام، اگر مجھے جو ہے 70 بار جو ہے مارا جائے اور زندہ جلا دیا جائے. کس طرح سے مارا جائے؟ زندہ جلا دیا جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر جو ہے وہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور پھر میں زندہ کیا جائے اور پھر مجھے جو ہے زندہ جلا دیا جائے، پھر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. اس کام کو 70 بار بھی اگر جو ہے ریپیٹ کیا جائے اور بار بار اس کو دہرایا جائے، تب بھی میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے جو ہے وہ قیام کروں گا، تب بھی آپ کا اسی طرح سے ساتھ دوں گا جس طرح سے آج. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ ایک عام انسان کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ جو جب تک کسی کے دل میں شدید محبت نہ ہو یہ کلمات آ ہی نہیں سکتے اس کی زبان پر. زہیر اٹھ کے کہتے ہیں کہ اے امام، آپ کی خاطر جو ہے، آپ کی راہ میں جو ہے مجھے 1000 بار جو ہے وہ مارا جائے، 1000 بار مارا جائے، پھر بھی 1000 بار دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر بھی آپ کے ساتھ آ کے جو ہے میں اس راستے میں جو ہے آپ کے ساتھ ہوں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کو نہیں چھوڑوں گا. بعض لوگ اٹھ کے کہتے ہیں کہ اس طرح سے امام علیہ السلام کے ساتھ اپنی عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اپنے سروں سے، اپنی گردنوں سے، اپنے ہاتھوں سے آپ کا دفاع، اگر ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہوا تو ہم اس طرح سے آپ کا دفاع کریں گے کہ شاید وفا کر سکیں، شاید وفا کر سکیں. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو سچا عاشق ہو، شدید جس کے دل کے اندر جو ہے محبت پائی جاتی ہے امام علیہ السلام کی. اور یہی وہ بات ہے کہ جو امام علیہ السلام بھی پھر اسی طرح سے اپنے اصحاب کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے جو اصحاب ملے وہ کسی اور کو نہیں ملے. اتنے با وفا اصحاب خود امام علیہ السلام تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جو اصحاب میرے ہیں یہ پھر کسی اور کے، نہ میرے بابا کو، نہ رسول خدا کو، اس طرح کے بہترین اصحاب میسر نہیں ہیں. اسی طرح سے انہی مصائب کے دوران ہم جب سنتے ہیں واقع کربلا کے روز عاشور کے اندر جو بہت سارے اصحاب ہیں کہ جو جب آخری وقت آتا ہے، جیسے ہم حبیب بن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ کے بارے میں جو آخری کلمات ہیں، مسلم بن اوسجہ کی جب شہادت واقع ہونے والی ہے تب مسلم جو ہیں وہ وصیت کرتے ہیں حبیب کو، دونوں بوڑھے صحابی ہیں امام علیہ السلام کے. مسلم وصیت کرتے ہیں حبیب کو، اے حبیب میری تم سے آخری ایک وصیت ہے، دیکھو میرے بعد امام کو تنہا نہ چھوڑنا.
بس مجھے جو غم ہے، مجھے جو فکر ہے کہ بس امام کا ساتھ دینا، آخری وقت تک بس یہی ہے کہ امام کا ہم کسی طرح سے ساتھ دے دیں۔ کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جب شہید ہونے لگتے ہیں، آخری جو سوال امام سے کرتے ہیں، اے امام کیا میں نے وفا کی؟ یعنی اتنی قربانی دینے کے باوجود، سب کچھ اپنا دینے کے بعد اب بھی کہہ رہے ہیں کیا میں نے وفا کی اپنے عہد سے؟ نہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں با وفا، جو اہم ترین عنصر ہے وہ عشق ہے، وہ محبت ہے۔ وہ صحابی ہیں جو آگے آگے بس امام کے ہیں۔ اس واقع کربلا کے اندر جہاں جاتے ہیں امام کے آگے ہوتے ہیں، کہ کہیں سے اگر وار ہو، کہیں سے تیر چلے تو ہم پر آ جائے، بالکل امام کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ کچھ صحابی جو نماز کے اندر جو ہیں آپ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو تیر آئے وہ ہم پر آ جائیں، اور جیسی نماز ختم ہوتی ہے اور وہیں پہ یہ کتنے خوبصورت اور کتنے نورانی مناظر ہیں۔ یہ کربلا کے جو پہلو ہے کتنا نورانی ہے۔ یہ عشق آپ کو کہاں نظر آئے گا؟ یہ محبت کہاں نظر آئے گی کہ جہاں نماز ختم ہوتی ہے وہاں صحابی گر جاتے ہیں، اتنے زخم آتے ہیں، لیکن امام کو تمام تیر جو ہے اس کی خواہش ہے کہ کسی طرح میرے جسم میں پیوست ہو جائے، ایک تیر بھی جو ہے امام کو نہ لگنے پائے۔ یہ وہ محبت کا عالم۔ ایک جگہ پہ ملتا ہے کہ اصحاب کے درمیان، ہم نے کہا نا، ہم پڑھتے ہیں کہ تمام اصحاب جو ہیں وہ پہلے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، کس سے؟ اولاد امام علیہ السلام سے۔ پہلے اصحاب شہید ہوئے، بعد میں اولاد امام حسین کی باری آئی۔ لیکن اصحاب کے درمیان یہ گفتگو تھی، بحث تھی کہ ہم پہلے شہید ہوں یا بعد میں۔ کیوں؟ بعض افراد کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے ہوتے ہوئے امام شہید ہو جائیں، اور ہمارے امام کو جو ہے ہماری زندگی، یعنی ہمارے ہوتے ہوئے امام کو کوئی آنچ بھی آئے، اس لیے ہم چاہتے ہیں پہلے شہید ہو جائیں۔ بعض کہتے تھے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ پہلے شہید ہو جائیں اور امام جو ہے ہمارے بعد تنہا رہ جائیں، تو ہم کو جو ہے وہ بعد میں جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ یعنی دونوں محبت کے اندر یہ بات کر رہے ہیں، ایک چاہ رہا ہے کہ پہلے شہید ہو جائے تاکہ اس کے ہوتے ہوئے امام کو کچھ وہ نہ دیکھ پائے، اور ایک چاہ رہا ہے کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے امام کو تنہا چھوڑ کے نہیں۔ باقی یعنی یہ اس تمام بحث کے اندر پھر آ کے امام سے سوال کرتے ہیں، تو امام کہتے ہیں نہیں، تم جاؤ اس طرف جاؤ، اور پھر جو ہے امام جب اجازت دیتے ہیں تو پھر شہید ہوتے ہیں، یعنی اس طرف جاتے ہیں۔ لیکن یہ خود محبت کی ایک وہ ہے کہ اس طرح سے امام علیہ السلام کے بارے میں فکر مند ہونا۔ ایک خصوصیت یہ، دوسری خصوصیت یہ ہے جو ہم کو ملتی ہے، جو اہم ترین خصوصیت ہم کو ان اصحاب کے اندر ملتی ہے، وہ کیا ہے جو کربلا میں ان اصحاب کو لے کر آتی ہے؟ وہ یہ کہ ایک ایسا ایمان، پختہ ایمان کس چیز پہ؟ ایک اپنے آئندہ کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، کہ اس راستے کے اندر ہمارا جو مستقبل ہے، ہمارا جو آئندہ ہے وہ روشن ہے، اور ایک سعادت مند مستقبل اسی راستے کے اندر ہے۔ یقین، جیسا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فقط میں ایک چیز جو ہے تھیوریٹیکلی پڑھ لیتا ہوں کہ اگر میں اس راستے پہ چلوں گا تو جنت ہے، اس راستے پہ چلوں گا تو خدا کی رضا ہے، نہیں، ایک دفعہ میں ایسا جیسے کہ دیکھ لوں کسی چیز کو۔ اس طرح سے جو ہے، جس طرح مثال دی جاتی ہے نا کہ ایک دفعہ ہوتا ہے انسان کو جو ہے بتایا جاتا ہے کہ آگ جو ہے وہ گرم ہے، اس کے اندر ہاتھ ڈالو گے تو جل جائے گا۔ ایک دفعہ جو ہے ایک شخص جو ہے وہ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، اور دیکھے کہ ہاں کس طرح سے جو ہے اگر آگ میں ہاتھ ڈالا جائے گا تو اس کو جلا دیتی ہے، ہر چیز کو جلا دیتی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ایک نے فقط سنا ہے، ایک دیکھ رہا ہے، اور ایک کے ساتھ واقع ہو جائے اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ، اس کا جسم جو ہے وہ آگ کے اندر چلا جائے تو وہ محسوس کرے اس کو جلتے ہوئے، اس کو ہم کہتے ہیں حق الیقین۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو اس منزل پہ فائز ہیں، ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں حقیقت کو، کہ حقیقت یہی ہے کہ اس راستے کے اندر سعادت ہے اور اس کے علاوہ سعادت ہے ہی نہیں۔ تو جب اس طرح سے کوئی واقعی طور پر دیکھ لے کہ اس کو شک و شبہ نہ ہو ذرہ برابر بھی، تو وہ پھر اسی طرح سے امام علیہ السلام کا ساتھ دے گا، کہ اپنے ایمان کو، ایسا پختہ ایمان کہ امام نے جب کہہ دیا، رسول نے جب کہہ دیا، خدا نے جب کہہ دیا کہ رائے حق یہ ہے تو بس رائے حق یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر امام کو مشورہ دینا کہ آپ یہاں نہ جائیں، آپ کا خیر اس میں ہے اور اس وقت مصلحت اس میں، یہ سب باتیں زیب نہیں دیتی۔ جب امام نے قیام کر لیا، امام ایک طرف ہے، تو بس باقی پھر مسئلہ حل ہے۔ پھر انسان کے لیے چیزیں واضح ہونا چاہیے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کے لیے چیزیں بس اسی طرح سے واضح ہو جاتی ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ نفاق کو پہچاننے کا ایک معیار ہے، کہ حق جب فتنہ ہو جائے، جب چیزیں واضح نہ ہوں، اور کچھ افراد جو ہیں جو ان کا ایمان جو ہے وہ نفاق جب سامنے آ جائے، کس طرح سے پہچانیں گے کون جو ہے حق پر ہے کون باطل ہے؟ بس معیار ان کے پاس جو تھا وہ یہ تھا کہ امام کی ذات، امام جو ہیں بس وہ حق ہے، یہ حق کا معیار ہے، ادھر ادھر جو بھی ہوگا وہ باطل ہے، پھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔
دیکھیں اسی کربلا کے شہیدوں کے اندر، اصحاب امام حسین علیہ السلام کے اندر ایک شخص ہے کہ جس کا انشاءاللہ ذکر بھی کرنا ہے، عبداللہ ابن عمیر کلبی. یہ اسی طرح سے ہے. واقع کربلا کے اندر جو ہے یہ شخص وہ ہے کہ جو ایک آن میں جو ہے تصمیم لیتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ جو ہے وہ کفار کے ساتھ جنگ کرے، میسر نہیں ہوتی توفیق. جب معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام اس طرح سے جنگ پہ جا رہے ہیں، سنا اچھا امام کے مقابلے میں کوئی لڑنے آیا ہے، یہ تو معلوم ہے کہ امام کا ساتھ دینا ہے. یعنی کوئی جو ہے وہ کیلکولیشنز، کسی سے جا کے مشورہ کرنا، کسی سے جا کے پوچھنا، اپنے استاد سے، اپنے علماء سے، دوستوں سے مشورہ کرنا، اس سے مشورہ نہیں. چیز واضح ہے، حق یہ ہے، حق یعنی امام، امام یعنی حق. جو رسول کہہ کے گئے، جو معیار دے کے گئے تھے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، یہ معیار حق موجود ہے سامنے. جب معیار حق موجود ہے، پھر سوچنا کیسا، پھر تردید کیسی، پھر شک کیسا. جن کے لیے اس طرح سے معیار موجود ہو اور اس طرح سے حق کو دیکھتے ہو، امام کے اندر مجسم حق کو دیکھتے ہو، ان کے لیے پھر اس طرح کے مسائل پیش نہیں آتے. اور پورا زمانہ جو ہے ایک طرف ہو، پوری دنیا ایک طرف ہو، لیکن جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ حق یہ ہے، جب میرے لیے کوئی شک نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ انسان کے قدم یہاں پہ جو ہے وہ نہیں لڑکھڑتے. جو لوگ اس طرح کے نہیں تھے، علم جتنا بھی ہو، عبادت جتنی بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن جب آپ کے پاس معیارات واضح نہ ہوں، جب حق اس طرح سے واضح نہ ہو، تو ممکن ہے پھر انسان ساتھ نہ دے سکے. چوتھی اور اہم ترین خصوصیت کہ جس طرح سے وہ محبت کے اندر امام علیہ السلام سے جو بیان کیا گیا، اہم ترین خصوصیت ان کی محبت تھی. وہ سچ ایسا عشق تھا جو ہم کو کوئی اور نظر نہیں آتا. ان کی دشمنی دشمنان دین کے ساتھ اور دشمنان امام کے ساتھ دشمنی بھی اتنی سخت تھی. لیکن دونوں چیزیں ضروری ہیں جس کو ہم جو ہیں وہ دین کے اندر، اسی لیے جو ہے وہ اس کے جو اہم ترین واجبات کے اندر سے اس چیز کو رکھا گیا، تولا، جس کو ہم جو ہے تولا و تبرہ کہتے ہیں، یا تولی اور تبری، لیکن ہم اردو میں تولا و تبرہ کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. جس طرح سے وہ محبت ہے، اس طرح سے وہ نفرت بھی ہونی چاہیے. بعض افراد جو ہے محبت میں ممکن ہے صادق ہوں، لیکن اس نفرت کے اندر اور اس دشمنی کے اندر جو ہے وہ اتنے پختہ نہ ہوں. ایک سافٹ کارنر جسے ہم کہتے ہیں نا، ممکن ہے سافٹ کارنر و بعض کے لیے یہ سافٹ کارنر کبھی جو ہے انسان کو جو ہے مشکلات کا باعث بن جاتا ہے. وہاں پہ انسان قیام نہیں کر پاتا، وہاں انسان جو ہے سٹینڈ نہیں کر پاتا. لیکن اگر اس چیز کے اندر بھی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو، محبت جہاں 100% ہو، وہاں نفرت بھی جو ہے دشمنان دین اور دشمنان خدا اور دشمنان رسول اور امام کے ساتھ دشمنی بھی اتنی، ان کے دشمنوں سے دشمنی بھی اتنی زیادہ سخت ہو، اس میں کوئی ذرہ برابر کمی نہ ہو. تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جو آخر تک جو ہے وہ حق پر رہتے ہیں. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. جب آپ دیکھیں کہ دشمن ایک طرف ہے، اس کے ذرہ برابر بھی محبت اس کے آپ کے دل میں نہ ہو، کوئی اس کا دفاع نہ ہو، کوئی اس کے لیے آپ توجیہ نہ کریں. جو دشمن ہے تو بس دشمن ہے، اس سے جو ہے ہماری دشمنی، ہمارا کوئی تعلق نہیں. بیزاری کا اعلان ہو، برات کا اظہار ہو، نہ فقط اپنے دل کے اندر نہیں، علناً انسان جو ہے اس کی وجود سے نظر آئے کہ اس کا دشمنوں کی سب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی زندگی کا رہن سہن، اس کا جو ہے وہ اس کی فکر ایسی ہو، اس کے خیالات ایسے ہوں، اس کی گفتار ایسی ہو، اس کے کردار ایسی ہو، ایسا ہو کہ جس سے نظر آ جائے کہ یہ ایک الگ کیمپ میں ہے اور وہ دشمنان دین الگ کیمپ میں، کہیں پہ شباہت نظر نہ آئے. جس کو قرآن کے اندر اس طرح سے بیان ہوتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر جو ایمان لاتے ہیں، تو کبھی تم ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ جو محبت کریں ان سے جو خدا سے نفرت کرتے ہوں، خدا سے دشمنی کرتے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. ایمان لانے والے جو ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں سے محبت کریں جو دشمنان دین ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس یہ چیز جو ہے یہاں پر کس چیز کو فوکس کیا گیا ہے کہ دشمنان دین سے نفرت کرنا ضروری ہے. کوئی یہ نہ کہے وہ جو ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے، حقوق بشر کے خلاف ہے، ہم کو سب سے محبت کرنی، جو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، سب سے محبت ہونی چاہیے، سب انسان ہیں. نہیں، ہماری ڈیفینیشن کے مطابق انسان کون ہے، یہ بہت دفعہ باتیں ہو چکی، گفتگو ہو چکی ہے. انسان وہ ہے کہ جو اس مسیر الہی کے اندر جو حرکت کرتا ہو، اس طرح سے حرکت کرتا ہو جیسا انسان کو خدا چاہتا ہے. اگر اس طرح سے نہ ہو تو قرآن تو ان کو جو جانوروں سے پس کہتا ہے. خوب، بس یہ تمام خصوصیات جو ہم کو نظر آتی ہیں اصحاب سید الشہداء کے اندر، عشق شدید امام علیہ السلام کے لیے، ایمان راسخ اس بات کے لیے کہ جو چیز امام نے بیان کی ہے، جو قیام جس راستے کے اندر کیا ہے، وہی راستہ صحیح ہے اور یہی سعادت کا راستہ ہے. اسی طرح سے امام علیہ السلام کے جو دشمنان ہیں ان سے شدید دشمنی، اور پھر ایک اپنے لیے حق کا معیار کا واضح ہونا کہ جس کے اندر کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو.
کہ جب یہ معیار سامنے آ جائے پھر انسان جو ہے اس کے لیے کوئی تردید نہ ہو، بس وہ امام کو دیکھے ایسا ہی جیسے وہ حق کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ معیارات ہیں کہ جو ہم کو سید الشہداء کے اصحاب کے اندر ملتے ہیں۔ ہم جو اس پوری گفتگو کے اندر جو چاہ رہے ہیں کہ اس یا لیتنی سے فوز عظیم تک کا جو سفر ہے، معیت امام کی جو بات ہے کہ کون امام علیہ السلام کی ہمراہی کرتا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری کہ ہم اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہم امام علیہ السلام کے ہمراہ ہونا چاہتے ہیں، اپنے زمانے کے امام کی اگر ہمراہی کرنا چاہتے ہیں، ان کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، تو امام کی ظہور کے حالات بھی سخت ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ زمانے کے حالات ایسے سخت تھے اور امام زمان جب ظہور کریں گے تو حالات جو ہیں واضح ہوں گے، نہیں، اسی طرح کے حالات ہوں گے۔ کتنے ہی لوگ جو ہم کو ملتا ہے جو احادیث کے اندر، روایت کے اندر جو حالات کو بیان کرتے ہیں، اس میں معلوم اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ حالات جو ہیں فتنے کے حالات ہوں گے، شدید فتنہ ہوگا، کتنے ہی لوگ جو ہیں تشخیص نہیں دے پائیں گے۔ تو اب دیکھیں کون لوگ تشخیص دے پائیں گے؟ کربلا کے اندر بھی کثیر لوگوں نے تشخیص نہیں دے پائی، امام علیہ السلام کو کہ مشورہ دیتے رہے۔ کون لوگ جو ہے تشخیص دے پائے جو جب امام کو دیکھے تو کہیں بس حق یہی ہے؟ ہمارے ساتھ بھی ایک وقت آنے والا ہے، انشاءاللہ جلد وہ وقت آئے، لیکن ہم ان لوگوں میں سے شامل ہوں کہ جو اسی طرح سے ناصران امام حسین کی طرح سے ناصران امام زمان بن سکیں۔ تب جو ہے انسان جو ہے واقعا اس چیز کو دعا کرے کہ ظہور کی تو دعا کرے، لیکن اپنے ساتھ ساتھ امام کی نصرت کی بھی دعا کر سکے کہ میں اس طرف ہوں۔ خدا نہ کرے کہ انسان جو ہے وہ یہ خصوصیات جو ہیں اگر انسان کے اندر پائے جائیں تو یہ ضمانت دے سکتی ہیں کہ انسان اس طرح سے جو ہے اپنے امام کا ساتھ دے سکے گا۔ بس ان کو اپنے اندر زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کی اور ان پہ جو ہے وہ انسان کو توجہ کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے جو ہے میرے اندر بھی یہ خصوصیات ہوں، کیونکہ وہی چیز ہے کہ ایسا نہیں ہے، تاریخ کو جس طرح سے کل بھی پرسوں میں بیان کیا تھا کہ تاریخ جو ہے میرے اپنے لیے ایک آئینہ ہے، مجھے اپنی حقیقت کو بتاتا ہے کہ تم کون ہو۔ اس تاریخ کے آئینے کے اندر اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ تم کہاں پر ہو، اس محاذ کے اندر تمہاری جگہ کہاں پر ہے، اور اس سے جب انسان تشخیص دیتا ہے، اگر راہ راست پر اپنے آپ کو پاتا ہے تو خدا کا شکر بجا لائے، لیکن اگر دیکھتا ہے کہ نہیں ذرا مشکلات ہیں یہاں پہ، ابھی واضح نہیں ہو پا رہا، تو پھر خدا سے دعا کرے، توسل کرے ہدایت کی، اور اس راستے میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اذان محترم، جس طرح سے بیان ہوا اس واقع کربلا کے اندر ہم کو بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے وہ باوفا اصحاب کہ جنہوں نے آپ کی نصرت کی، آپ کا ساتھ دیا، اور آخری دم تک جو ہے اپنے خون کے آخری قطرے تک امام علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے، اور پھر بھی امام علیہ السلام سے پوچھتے رہے کہ اے امام، کیا ہم نے آپ کے ساتھ وفا کی یا نہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی طرف انسان توجہ کرتا ہے تو اس کا سر جو ہے وہ شرم سے جو ہے جھک جاتا ہے کہ کہاں یہ عظیم افراد، کہاں یہ باوفا اصحاب امام علیہ السلام کے، اور کہاں مجھ جیسا بڑی بڑی باتیں کرنے والا، بڑے بڑے دعوے کرنے والا شخص۔ انسان جو ہے وہ شرم آتی ہے کہ کتنی قربانیاں امام نے، ان کے اصحاب نے، ان کی اولاد نے، ان کی خواتین نے ہمارے لیے دی کہ ہم اس دین پر باقی رہ سکیں، یہ دین دنیا کے اندر باقی رہ سکے، نظام الہی جو ہے وہ نافذ ہو سکے۔ لیکن ہم کتنی اہمیت اس چیز کو دیتے ہیں، کتنی اہمیت دین کو دیتے ہیں، کتنی اہمیت اس قرآن کو دیتے ہیں جس کی خاطر قربانیاں دی گئیں، کتنا مہجور ہے، کتنا متروک ہے قرآن ہماری زندگیوں کے اندر۔ انسان جب ان چیزوں پہ غور کرتا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس وقت دوبارہ پلٹنے کا وقت ہے۔ انسان دوبارہ سے اپنے رب سے دعا کرے، اپنے امام سے دوبارہ عہد کرے کہ آپ مجھے توفیق دیں، میری مدد کریں کہ میں آپ کے راستے میں آ سکوں، میری مدد کریں کہ میں اپنے زمان کی نصرت کر سکوں۔ فیضان محترم، جس صحابی کا بھی ذکر ہوا آپ کی خدمت میں، یہ بھی اسی طرح کا ایک صحابی ہے کہ جب کوفہ میں زندگی گزار رہا ہے اور محرم کے ایام ہیں، انہی ایام کے اندر خبر ملتی ہے کہ نخیلہ کے اندر ایک لشکر نے جو ہے پڑاؤ ڈالا ہے، ایک لشکر جمع ہوا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ یہ لشکر کیا ہے، ماجرا کیا ہے، لشکر کیوں جمع ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے
لڑنے کے لیے لشکر کو آمادہ کیا جا رہا ہے اور جنگ پہ آمادہ کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی فرماتے ہیں کہ میری تو ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں کفار کے مقابلے میں جہاد پر جاؤں اور اس جہاد میں شہید ہو جاؤں، لیکن یہ توفیق مجھے نہیں مل سکی۔ لیکن اب جب کہ معلوم ہوا ہے کہ نواسۂ رسول امام وقت نے جو ہے قیام کیا اور اس کی مخالفت میں جو ہے ایک لشکر کو تیار کیا جا رہا ہے، تو معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، امام کا ساتھ دینا ہے۔ اتنی آسانی کے ساتھ، اتنی آسانی کے ساتھ کون قدم بڑھا سکتا ہے جو اس طرح سے عاشق امام ہو؟ جیسے ہی خبر آئی کہ مجھے میری پرانی آرزو تھی کہ کفار سے لڑنا، اور حق کے مقابلے میں جو بھی آئے، اب میرے لیے تکلیف جو ہے واضح ہے، وظیفہ روشن ہے کہ کیا کرنا ہے۔ آتے ہیں اپنی زوجہ کو خبر دیتے ہیں کہ اس طرح سے واقعہ ہے، اس طرح سے ایک لشکر ہے جو آمادہ ہوا ہے اور نواسۂ رسول کے مقابلے پر لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ زوجہ وہ بھی ایک مومنہ خاتون ہے، تشویق کرتی ہیں، کہتی ہیں بالکل، نہ فقط یہ کہ ان کی تشویق کرتی ہیں کہ تم جاؤ، بلکہ کہتی ہیں میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گی، میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گی اس راستے کے اندر۔ دیکھیں کوئی بہانہ، کوئی چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہم اس لیے کربلا نہیں پہنچ پائے کہ راستے بند ہو چکے تھے، اس لیے نہیں آیا کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، پابندیاں لگ گئی تھی، ناکے لگ گئے تھے۔ کہا جاتا ہے شب 8 محرم کو اس سختی کے زمانے کے اندر جب کہا جا رہا ہے کوئی نہیں پہنچ پایا، تو تاریخ میں اس طرح سے لکھا ہے کہ ظاہراً شب 8 محرم کو یہ لوگ جو ہیں وہ امام کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لوگ کیسے پہنچ جاتے ہیں، باقی کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ راستہ سب کے لیے ہے، کوئی بہانہ نہیں چھوڑا، حجت تمام کر دی۔ ہر قسم کے افراد کربلا کے اندر، پیر و جوان موجود ہے، بوڑھے سے بوڑھا شخص، بیمار شخص، خواتین، مرد، ہر طرح کے، جس کو آنا تھا وہ آ گیا، جو سچا عاشق تھا وہ آ گیا۔ باقی لوگ پھر اپنا حساب خود کرتے رہے۔ یہ لوگ امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اس عشق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ۔ کربلا کا عاشور کا دن آتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ جنگ شروع ہوتی ہے، اور تن بتن جو جنگ شروع ہوتی ہے، ایک کے مقابلے میں ایک کی جو جنگ تھی شروع میں، عمر سعد کے لشکر سے 2 پہلوان آتے ہیں، سالم اور یسار نامی، اور اپنے لیے طلب کرتے ہیں کہ آؤ کوئی ہے جو ہم سے جنگ کرے۔ حبیب اور بریر اٹھتے ہیں اور امام علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں نہیں، بیٹھ جاؤ۔ یہ شخص عبداللہ ابن عمیر کلبی، کہ جو ایک نیا شخص ہے اس خیمے کے اندر، ایک حبیب کی طرح، کوئی امام علیہ السلام کا بچپن کا دوست نہیں ہے۔ امام علیہ السلام اس شخص کے جسم پہ نگاہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بہادر انسان ہے، ایک شجاع انسان نظر آتا ہے، خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر اور کہتے ہیں تم کو جنگ کی اجازت دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمیر جنگ کے لیے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو واصل جہنم کرتے ہیں، اور ابھی اپنے حواس نہیں سنبھالے تھے کہ وہ شخص جو دوسرا شخص تھا وہ آپ پر وار کرتا ہے اور آپ کی الٹے ہاتھ کی انگلیاں جو ہے قطع ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمیر اسی حالت کے اندر رجس پڑھتے ہوئے واپس آتے ہیں اور امام علیہ السلام کے سامنے افتخار سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے جنگ کی، اور یہاں یہ کہہ کے پھر دوبارہ سے جنگ پہ جاتے ہیں۔ آخرکار آپ جس جنگ میں شہید ہوتے ہیں، آپ کی زوجہ جب یہ دیکھتی ہیں برداشت نہیں کر پاتی، آپ کی زوجہ خود اس معرکے کی طرف، اس جنگ کی طرف، میدانی جنگ کی طرف بڑھتی ہیں، کو روکا جاتا ہے، لیکن اس قدر بیتاب ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لاشے پہ گرا دیتی ہیں اور کہتی ہیں میں بھی چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ملحق ہو جاؤں۔ اور اس کی دعا تھی، عجیب سچی دعا تھی، کہ اسی وقت جو ہے شمر اپنے غلام کو حکم دیتا ہے کہ اس کی زوجہ کے سر کے اوپر ایک عمود مارا جائے، اور وہ غلام جو ہے عمود مارتا ہے اور آپ کی زوجہ وہیں شہید ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ اصحاب ہیں، یہ وہ ایک مجاہدہ ہے جو ہم کو کربلا کے میدان میں ملتی ہے، کہ جس کے شوہر بھی شہید ہے اور جو خود بھی اس میدان میں امام علیہ السلام پہ اپنی جان کو قربان کرتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا ہمیں بھی ان ناصران امام علیہ السلام میں سے قرار دے کہ جنہوں نے صحیح معنی میں اپنے زمانے کی امام کی نصرت کی، اپنے وظائف کو بہترین طرح سمجھنے اور ان کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے خدا اس زمانے کے اندر جو لوگ جو مومنین و مومنات مشکلات میں گرفتار ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانیوں کو آسان فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو محمد و آل محمد کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے خدا وہ لوگ جو پچھلے سال اور پچھلے سالوں میں ہمارے درمیان موجود تھے اور اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ اے خدا بانیان مجلس کی مرحومین کی مغفرت فرما اور تمام مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ اے خدا اس خون پاک کے انتقام لینے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما۔ ماتم